اللہ کے محبوب بندوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں حکومتیں دیں گے، ہم تمہیں امن و شانتی دیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، خون اور مال سب کی حفاظت کریں گے، کیونکہ تم ہمارے محبوب بندے ہو۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے بھاری محبوب ہیں کیونکہ ہم مقلد ہیں، غیر مقلد یہ بد دین بد مذہب کافر وہابی اہل حدیث ہوتے ہیں یہ لوگ، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے چلو بھائی ہمیں کچھ بھی نام دے لو، تم ہمیں کافر کہہ لو، بد مذہب کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، لیکن تم اپنے آپ کو جب اللہ کا محبوب بندہ کہتے ہو تو ذرا ہمیں یہ بتلاؤ پیارو، تمہاری اکثریت بھی ہے، بڑے ناز کرتے ہو، تو جب تم اللہ کے اتنے محبوب بندے ہو تو پھر تمہارے ہی اوپر لعنتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کی پھٹکار تمہارے اوپر کیوں پڑ رہی ہے؟ کیوں ذلیل ہو؟ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک تم محبوب نہیں ہو۔ اگر اللہ کے نزدیک محبوب ہوتے تو تمہاری حفاظت اللہ وحدہ لا شریک کرتا۔ اگر تم اللہ کے نزدیک محبوب ہوتے تو مسجدوں کی تمہاری مسجدیں نہ توڑی جاتی، تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو نہ ہوتی۔ گویا اللہ کے نزدیک جو تم عمل کر رہے ہو یہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہیں جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اپنا حرز جاں سمجھتے ہیں، بھلے وہ اقلیت میں ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی غالب آئیں گے تو اللہ انہیں سب کچھ نوازے گا اور سب کچھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اور یہ ہمارا دور ہے اور آنے والی صدی بھی ہماری ہے اور ہمارا زمانہ ہے انشاءاللہ، اور امت اب ان چوچلے بازیوں سے آگاہ ہو رہی ہے اور سمجھ رہی ہے۔ میرے عزیز باتیں لمبی ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تشریعی نبوت بھلے ختم ہو چکی ہے لیکن مطلق نبوت جو غیر تشریعی نبوت ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ وہ قیامت تک ہر زمانے میں ایک زندہ اور مجسم رسول موجود رہے گا، اور وہ نبی اقدس کی ذات سے اس طرح گھلا ملا رہے گا۔ وہ رسول ہر زمانے میں رسول موجود رہیں گے اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس طرح گھلے ملے رہیں گے کہ اس کا وجود اور نبی کا وجود ایک ہی وجود کہلایا جائے گا۔ گویا ان رسولوں پر جو ہر زمانے میں موجود رہیں گے ان کے اوپر ایمان لانا حقیقت میں نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانا ہے، اور ان کا انکار کرنا حقیقت میں نبی علیہ السلام کا انکار کرنا ہے۔ ہاں ہم ان جمن شبراتی پیروں کا جب انکار کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بد مذہب ہو گئی، یہ کافر، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، ان کے ولی یہی رسول ہیں جو انہوں نے یہ مقام بتایا ہوا ہے۔ اور میرے عزیز یہ مسئلہ غیر تشریعی نبی امتی کا، غیر تشریعی نبی اور امتی کا، اور کی موجود ہوگا یا نہیں، یعنی تشریعی نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، مطلق نبوت باقی رہے گی، یہ عقیدہ صرف اس دور کے صوفیوں ہی کا نہیں بلکہ اس دور 15ویں صدی کے صوفیوں کا بھی یہی عقیدہ میں بتاؤں، اور حنفی دیوبندی بریلویوں کے جو امام ہیں اس سلسلے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے بتلاؤں۔ چنانچہ دیوبندی اور بریلوی اور رضا خانیوں کے سب سے بڑے امام 15ویں یعنی اس صدی کے 11ویں صدی کے امام ہیں۔ یہ 11ویں صدی کے امام علامہ علی بن سلطان محمد المعروف بملا علی قاری، ملا علی قاری کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، جو سن 1014 ہجری کے اندر جن کا انتقال ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ فلا يناقض قوله تعالی خاتم النبیین اذ المعنى انه لا یاتی نبی ینسخ ملته ولم یکن من امته، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ لو عاش ابراہیم لکان نبیا، کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے۔ حالانکہ یہ حدیث ضعیف بھی ہے، علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا محدثین نے، لیکن وہ اس حدیث کی تشریح میں علامہ ملا علی قاری جو بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں حنفیوں کے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قول، یہ نبی کا فرمانا اللہ تعالیٰ کے قول خاتم النبیین کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی آئے گا، ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ کی ملت کو منسوخ کر دے اور آپ کی امت سے نہ ہو، یہ اس کا مطلب ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا نبی پیدا ہو جو آپ کی ملت سے منسوخ نہ کرے اور آپ کی امت سے ہو تو گویا ایسے نبی کا وجود ممکن ہے اس دنیا کے اندر۔ موضوعات کبیر مترجم صفحہ نمبر 322۔ اور اسی طرح سے دیوبندیوں اور بریلوی رضا خانی کے مجدد الفسانی جن کو کہا جاتا ہے، شیخ احمد سرہندی، یہ جن کی وفات 1034 ہجری کے اندر ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ پس حصول کمالات نبوت مرتابعان را بطریق تبعیت و وراثت بعد از بعثت خاتم الرسل علیہ الصلاۃ والسلام،
ہاں منافی خاتمیت انیست علیہ وعلی آلہ والصلاۃ والسلام فلا تکن من الممترین، مکتوب نمبر 301 اور دفتر اول حصہ پنجم کہتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی بریلوی مولوی محمد سعید نقشبندی یوں لکھتے ہیں کہ تو خاتم المرسلین، یعنی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ خاتم المرسلین وعلی جمیع الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد، خاتم النبیین کی بعثت کے بعد بطریق وراثت و تبعیت آپ کے پیروکاروں کو کمال نبوت کا حصول، نبوت کے کمال کا حاصل کرنا آپ کی خاتمیت کے منافی نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی اگر عمل کر کے نبوت کے درجے کو حاصل کر لے تو یہ نبی کے خاتم ہونے میں یہ منافی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ یہ چور دروازے کھولے کہ نہیں کھولے؟ بولو، کھولے کہ نہیں کھولے؟ اور سنو اس سے آگے کیا فرماتے ہیں شیخ احمد سرہندی، جو رضا خانی بریلویوں اور دیوبندیوں کے گرو گھنٹال ہیں، وہ بہت بڑے مجدد ہیں، مجدد الف ثانی، کہتے ہیں کہ معلوم شد کہ کمالات ولایت را موافقت بفقہ شافعیت و کمالات نبوت را مناسبت بفقہ حنفی، اگر فرزندری امت پیغمبر مبعوث میں شد موافق فقہ حنفی عمل میں کرد، کہتے ہیں معلوم ہوا کہ ولایت کے کمالات فقہ شافعی کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، یعنی اکثر و بیشتر ولی اللہ جو ہے فقہ شافعی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں معلوم ہوا کہ ولایت کے کمالات فقہ شافعی کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں اور کمالات نبوت کی مناسبت فقہ حنفی کے ساتھ ہے۔ کمالات نبوت کی موافقت کس کے ساتھ ہے؟ فقہ حنفی کے ساتھ ہے۔ تو اگر بالفرض سپوز اس امت میں کوئی پیغمبر مبعوث ہو تو وہ فقہ حنفی کے موافق عمل کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آئی؟ فارسی سے اردو میں ترجمہ ہے بھئی، کوئی اگر پیغمبر بھی آئے گا تو کس کے موافق عمل کرے گا؟ وہ بھی امام ابو حنیفہ کا کیا ہوگا؟ تو اے غیر مقلد ہو، تم کیوں نہیں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو؟ جب انبیاء آئیں تو فقہ حنفی مانیں، تم کون سے پدی کے شوربے؟ تم اسی لیے بد مذہب ہو، کافر ہو، بے دین ہو، تمہارا کوئی پیر نہیں، اس لیے تمہارا پیر شیطان ہے۔ یہی کہا جاتا ہے نا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ان کا کچھ بھی نہیں، یہی کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ کون ہے معلوم ہے؟ مجدد الف ثانی، 1034 کے اندر ان کی وفات ہوئی، 11ویں صدی کے مجدد ہیں بھائی، ان کا قول ہے یہ۔ اب بتاؤ، یہ ہمیں بتاؤ کہ مطلب یہ ہے کہ موجود ہے گنجائش۔ ارے میاں اگر یہ کوئی کہے کہ اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بڑے بڑے ہمت والوں کا کام ہے، کوئی چڑھ نہیں سکتا بلکہ بڑے بڑے ہمت والوں کا کام ہے۔ ایک آدمی نے کہا، مثال کے طور پہ عابد بھائی نے کہا کہ جناب اس چھت کے اوپر، اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمت والے، بڑے بڑے ہمت والے ہی چڑھ جائیں۔ اسلام بھائی نے کہا کہ میں تو چڑھایا ہوں، میں چڑھ کے آیا ہوں۔ تو یہ بتاؤ کہ عابد بھائی کے باتوں میں اور اسلام بھائی کی باتوں میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اسلام صاحب خود عابد صاحب کی بات کی تائید کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ہمت والے ہیں کہ ہم چڑھ گئے۔ تو پھر عابد بھائی کو برا کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ صرف انہی کو برا کیوں کہہ رہے ہو؟ اسلام بھائی جو اس بات کی تائید کر رہے ہیں وہ بھی تو مجرم ہوئے۔ بولو، نہیں سمجھ آئی؟ بزرگان دین فرما رہے ہیں، اب میں مثال میں بزرگان دین فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی پیغمبر آئے تو وہ بھی فقہ حنفی کے موافق ہوگا، ہے نا؟ قادیانی نے کہا میں آ گیا ہوں۔ قادیانی نے کیا کہا؟ میں آ گیا۔ تو بتاؤ صرف قادیانی ہی کافر ہوگا؟ یہ حضرت چاویہ جنہوں نے یہ